آج ہم کرکٹ کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جن کا نام ہی تنازع کا دوسرا نام لگتا ہے، شعیب اختر۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس ہیں ان کی جو اپنی بایوگرافی ہے، کنٹروورشلی یورز، اس کے کچھ حصے ہیں، اور ساتھ ہی دو مختلف تجزیے بھی ہیں جو اس کتاب اور خود شعیب کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکال کر شعیب اختر کی شخصیت، ان کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہ صرف کرکٹ کے آپ دیکھیں اعداد و شمار کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان کی کہانی ہے۔ صحیح۔ ان کے محرکات کیا تھے، ان میں کیا تضادات تھے، اور وہ ماحول کیا تھا جس نے انہیں بنایا۔ تو ان ذرائع کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ شعیب خود اپنے کیریئر، اپنے فیصلوں، اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی، اور تجزیہ نگار اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ تو آئیے پہلے تاثر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تجزیہ نگار نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ کہ یہ کتاب بالوقت کئی چیزیں ہیں، تفریح بھی ہے، جذباتی بھی، حوصلہ افزا بھی، لیکن ساتھ ہی تنگ نظر اور تضادات سے بھری ہوئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی کتاب میں اتنے متضاد رنگ ہوں؟ یہ تضاد شاید خود شعیب اختر کی شخصیت کا یکس ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ اور تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کتاب کی زبان اور ساخت میں کچھ مسائل ہیں۔ اچھا، جیسے جملے اور پیراگراف بعض اوقات آپس میں جڑے ہوئے نہیں لگتا ہے کہ ایڈیٹنگ پر شاید تھوڑی اور توجہ دی جا سکتی تھی۔ ہاں، اور یہ ایک رسمی سوانح عمری سے زیادہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ شعیب کے ساتھ بیٹھ کے بس گپ شپ کر رہے ہوں۔ یعنی بہت بے تکلف قسم کی۔ جی، بہت بے تکلف، بغیر کسی فلٹر کے جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی کرکٹ کے جو وسیع منظرنامہ ہے اس پر کم بات ہوئی ہے، زیادہ فوکس شعیب پر ہی رہا۔ جی، کیا یہ ایک کمی سمجھیں اسے، یا خود نوشت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو قاری شاید ایک عظیم کھلاڑی کی کتاب میں کرکٹ کی دنیا، اس دور کے بڑے میچز، حکمت عملیوں پر زیادہ گہرائی چاہے گا۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف یہ کتاب شعیب کی اپنی کہانی ہے، ان کا اپنا سچ۔ صحیح۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات، ان کے تجربات، ان کے گلے شکوے وہی مرکز میں ہیں، اور یہیں سے ہمیں ان کی شخصیت کی جھلک ملتی ہے، شدید خود اعتمادی، جو کبھی کبھی تکبر کی حدوں کو چھوتی ہے، ایسا بھی کہا گیا۔ جی ہاں، بالکل، تکبر، یا شاید جیسا آپ نے کہا ایک دفاعی حصار۔ ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ وہ ناقدین کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے تھے، اور پھر انہیں جتانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اچھا۔ ان کا انداز بہت براہ راست تھا، منہ پر جواب دینے والا، یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں۔ بالکل نہیں۔ ان کے لیے چیزیں یا تو سیاہ تھیں یا سفید، یا آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف، کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ کوئی درمیانی راہ نہیں۔ اور یہ جو بدلہ لینے کا عنصر ہے نا، وہ بہت نمایاں ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر جب وہ پی آئی اے کی ٹیم سے نکالے گئے اور اے ڈی بی پی میں گئے تو انہوں نے پی آئی اے کے بلے بازوں کو جان بوجھ کر تیز اور خطرناک گیندیں کی بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ غصہ اور حساب برابر کرنے کی خواہش، یہ ان کی شخصیت کا حصہ لگتی ہے۔ لیکن پھر وہی تضاد سامنے آتا ہے، ایک طرف یہ شدید رد عمل، یہ غصہ، جی، دوسری طرف ان لوگوں کے لیے بے پناہ شکر گزاری جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ لاہور ٹرائلز والی کہانی، ہاں، وہ ٹانگے والی کی، جی، جب پیسے نہیں تھے اور ایک ٹانگے والے کے ساتھ سڑک پر رات گزاری، اور پھر سٹار بننے کے بعد اسے ڈھونڈنا، یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے۔ یہی تو پیچیدگی ہے، یہ شکر گزاری اور یہ انتقام کی خواہش، یہ ایک ہی شخصیت میں ہے۔ شاید یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ بات ہے۔ راول پنڈی کی گلیوں سے نکل کر دنیا کے تیز ترین بولر بننے کا خواب، غربت سے سٹارڈم تک کا سفر، چمکتی کاریں، شہرت، یہ محرکات تو سمجھ آتے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے ایک بنیادی جذبہ تھا، دوڑنا۔ جی، کتاب میں وہ کہتے ہیں، جب میں دوڑتا تھا میں آزاد محسوس کرتا تھا۔ یہ دوڑنا صرف تیز گیند بازی کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ان کے لیے خود کو ظاہر کرنے کا، اپنی توانائی کو باہر نکالنے کا، اور شاید اپنی زندگی کے جو حالات تھے ان سے فرار کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا، یہ آزادی کا احساس لگتا ہے ان کے پورے کیریئر کی بنیاد بنا۔
مگر اسی آزادی کے ساتھ تنازعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی جڑا رہا۔ کتاب کا نام ہی کنٹروورشلی یورز ہے۔ جی ہاں۔ اور اندر کھلاڑیوں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو دھماکہ خیز ہے۔ بہت زیادہ۔ سچن ٹینڈولکر اور راہل ڈراوڈ جیسے عظیم کھلاڑیوں کو وہ میچ ونر نہیں سمجھتے۔ کیا سچن کو بھی؟ جی، کہتے ہیں ٹینڈولکر ان سے ڈرتے تھے۔ جاوید میانداد کو بطور کوچ زیادہ کریڈٹ نہیں دیتی۔ وقار یونس پر منافقت کا الزام لگاتی ہیں کہ وہ نصیحتیں تو کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ شاہد آفریدی پر الزام ہے کہ وہ کراچی میڈیا کو اندر کی خبریں دیتے تھے۔ انضمام الحق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ مذہب کو ٹیم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے تھے جو شعیب کو ناپسند تھا۔ یہ تو بہت بہت سنگین باتیں، خاص طور پر وسیم اکرم کے بارے میں جو کہا گیا ہے۔ جی، وسیم اکرم پر تو خاصی تنقید ہے کہ انہوں نے شعیب اور وقار کے کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی اور ٹیم میں سیاست کی۔ کیا کتاب میں ان الزامات کے کوئی ثبوت یا ٹھوس واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں یا یہ صرف شعیب کی ذاتی رائے یا احساسات ہیں؟ کتاب زیادہ تر شعیب کے ذاتی تجربات اور تاثرات پر مبنی ہے۔ وہ واقعات کا اپنا ورژن پیش کرتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹھوس ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا وہ شاید سوانح عمری کے دائرہ کار سے باہر بھی ہو۔ صحیح۔ یہ ان کی یادداشتیں ہیں، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ البتہ وہ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، جیسے 2007 میں محمد آصف کو بلے سے مارنے کا واقعہ، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں، تو یہ ایمانداری بھی کتاب کا حصہ ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی PCB، لگتا ہے ان کے ساتھ تو ان کا 36 کا آنکڑا رہا ہمیشہ۔ بالکل، PCB حکام پر نااہلی، بے حسی اور سیاست کے سنگین الزامات ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ کس طرح؟ جیسے ان کے مسوں کے مسئلے پر وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر غلط میڈیکل رپورٹس بنوائی گئیں۔ یہ جو وارڈز ایشو تھا، ایک طبی معاملہ تھا، اسے ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ان کے مطابق وہ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے چیکنگ کے الزامات یعنی بالنگ ایکشن میں بازو کا غیر قانونی طور پر مڑ جانا اور ڈوپنگ کیسز میں ان کی مدد کی۔ ایک اور بات جو کھل کر سامنے آتی ہے وہ بھارتی کھلاڑیوں کے مقابلے میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کم معاوضہ ملنے پر ان کی تلخی ہے۔ اچھا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور سب سے متنازع اعتراف بال ٹیمپرنگ کا، کیا وہ واقعی کھلے عام مانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل واضح طور پر وہ نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ اسے ایک طرح سے جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ جائز کیسے؟ خاص طور پر برصغیر کی بے جان پچوں پر جہاں تیز گیند بازوں کے لیے کوئی مدد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ گیند کو ریورس سوئنگ کے لیے تیار کرنا ضروری تھا اور یہ بین الاقوامی کرکٹ میں عام تھا۔ یہ تو ایک ایسا بیان ہے جس نے یقیناً بہت سے لوگوں کو چونکایا ہوگا اور کرکٹ کی اخلاقیات پر نئی بحث چھیڑ دی ہوگی۔ بالکل۔ یہ جواز پیش کرنا بذات خود ایک متنازع عمل ہے۔ کیا تجزیہ نگار اسے صرف ایک عام چلن کے اعتراف کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ ایک عظیم کھلاڑی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ تجزیہ نگار اس نقطے پر منقسم ہے۔ کچھ اسے شعیب کی بے باکی اور ایمانداری سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کہہ دیا جو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے اسے کھیل کی روح کے منافی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عظیم کھلاڑیوں کو کھیل کے قوانین اور اخلاقیات کا زیادہ پاس رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بحث طلب نقطہ ہے۔ ان تمام بیرونی تنازعات کے ساتھ کتاب ٹیم کے اندرونی ماحول کی بھی کافی بھیانک تصویر دکھاتی ہے۔ ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا تھا؟ ایک تجزیہ نگار نے اسے کتاب کے جوسیسٹ ریویلیشنز یعنی سب سے مسالے دار انکشافات قرار دیا ہے۔ اچھا۔ تصویر کچھ یوں بنتی ہے: شدید دباؤ، حسد اور غیر یقینی صورتحال۔ کتاب کے مطابق کچھ کھلاڑی مبینہ طور پر اپنے خون سے محبت کے خط لکھتے تھے۔ کیا خون سے؟ یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، ڈپریشن اتنا عام تھا کہ کچھ کھلاڑی مبینہ طور پر شراب اور گولیوں کا سہارا لیتے تھے، حتیٰ کہ خودکشی کے خیالات بھی آتے تھے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن باتیں ہیں۔ کیا بین الاقوامی کرکٹ کا دباؤ واقعی کھلاڑیوں کو اس نہج پر پہنچا سکتا ہے؟ یہ تو کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بہت سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ڈریسنگ روم میں ہاتھا پائی تک کے واقعات کا ذکر ہے۔ ہاتھا پائی بھی؟
جی، ایک واقعہ ثقلین مشتاق کے بارے میں ہے کہ جب انہیں ٹیم سے نکالے جانے کی افواہ سنی تو وہ مبینہ طور پر کوچ جاوید میانداد کے پیچھے بلہ لے کر دوڑ پڑے۔ ارے باپ رے! خود شعیب بھی ڈپریشن کا شکار رہنے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کا ذمہ دار پی سی بی کے غیر پیشہ ورانہ رویے کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ انکشافات پاکستانی کرکٹ کے اس دور کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کتاب لکھنے کا ایک بڑا مقصد شعیب کی طرف سے اپنی کہانی، اپنا سچ دنیا کو بتانا تھا، اپنا ریکارڈ سیدھا کرنا۔ جی، یہ تاثر بہت واضح ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا نے ان کی شہرت کی وجہ سے انہیں ہمیشہ غلط رنگ میں پیش کیا۔ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جہاں ان پر مبینہ طور پر ریپ کا جھوٹا الزام لگا، جبکہ ان کے بقول پی سی بی نے اصل ملزم کو بچانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا۔ اچھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت تھے کہ کوچ باب والمر کی موت کے وقت ٹیم کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ میڈیا نے ان پر ہی قتل کا الزام لگا دینا تھا۔ یہ تو ایک طرح کی پیرانویا یا شدید بے چینی کو ظاہر کرتا ہے جو شاید مسلسل تنازعات میں رہنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اور تضاد سامنے آتا ہے جس کی نشاندہی ایک تجزیہ نگار نے کی ہے۔ کون سا تضاد؟ شعیب خود کو اسٹیبلشمنٹ مخالف، اصولوں پر ڈٹ جانے والا اور کسی کی خوشامد نہ کرنے والا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو سچ ہے وہ منہ پر کہتا ہوں۔ جی۔ لیکن پھر کتاب کے شروع میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کا فوری سیاق و سباق مطلب واضح نہیں ہوتا۔ مگر جب بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ڈوپنگ پابندی کے دوران انہوں نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ رحمان ملک سے مدد مانگی اور انہیں صاحب کہہ کر مخاطب کیا، تو وہ ابتدائی خراج تحسین سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اوہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول اپنی جگہ، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ بھی طاقتور لوگوں سے مدد لینے یا ان کی خوشامد کرنے سے گریز نہیں کرتے؟ یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے امیج سے ٹکراتا ہے۔ بالکل۔ تجزیہ نگار اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کتنا حقیقی ہے۔ کیا یہ عملیت پسندی ہے یا اپنے ہی اصولوں سے انحراف؟ یہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر کتاب کا عنوان کنٹروورشلی یورز، اور جو اقتباسات پہلے جاری کیے گئے وہ بھی ایسے تھے جو آگ بھڑکائیں۔ جی ہاں، وہ بھی بہت چن کر جاری کیے گئے لگتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ تنازع صرف ان کے ساتھ ہوا نہیں بلکہ انہوں نے خود بھی اسے دعوت دی؟ یہی سوال تجزیہ نگار بھی پوچھتے ہیں۔ جب آپ خود ہی ایسی کتاب لکھتے ہیں جو شروع سے آخر تک تنازعات سے بھری ہو، جس کا عنوان ہی اشتعال انگیز ہو، تو پھر تنقید اور منفی رد عمل پر شکایت کیسی؟ ہاں، یہ تو ہے کہ جیسے آپ نے خود ایک تیز باؤنسی پچ بنائی اور پھر باؤنسر لگنے پر حیران ہو رہے ہوں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو ان تمام تہ در تہ باتوں، الزامات، اعترافات اور تضادات کے بعد ہم شعیب اختر کی اس کتاب سے کیا اخذ کریں؟ کیا کوئی مرکزی پیغام ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے بڑے خواب دیکھے اور ان کو پانے کے لیے غیر معمولی عزم دکھایا، اپنے جسم کو ناقابل تصور تکلیف دی۔ یہ ایک ایسے کھلاڑی کی داستان ہے جو دنیا کا تیز ترین بولر بننا چاہتا تھا اور بن گیا۔ اور شاید اس میں ایک دکھ بھی شامل ہے کہ انہیں وہ مقام یا وہ عزت نہیں ملی جس کے وہ خود کو حقدار سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ احساس کتاب میں بار بار جھلکتا ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق یہ کتاب ان سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے عظیم ترین اور تیز ترین گیند بازوں میں سے ایک شعیب اختر کے پیچھے کیا قوت تھی، کیا چیز انہیں چلاتی تھی۔ جی، ان کے اس کامیابیوں اور چوٹوں سے بھرے مگر بے حد متنازعہ کیریئر کو کس چیز نے چلایا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ اتنے انکشافات کے بعد ذہن میں ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے، کیا یہ کتاب واقعی شعیب اختر کے معمے کو حل کرتی ہے؟ کیا ہم ان کی شخصیت، ان کے فیصلوں، ان کے غصے اور ان کی محبت کو پوری طرح سمجھ پاتے ہیں؟ یا پھر یہ کتاب ان کے کردار کی پیچیدگیوں، ان کے اندرونی تضادات اور اس ماحول کے بارے میں جس میں وہ رہے اور کھیلے، مزید سوالات کھڑے کر کے اس معمے کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے؟ بالکل۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کنٹروورشلی یورز نے سچائی کا کوئی حتمی ورژن پیش کیا،
یا یہ شعیب اختر کی طوفانی زندگی کے متنازع ابواب میں ایک اور باب کا اضافہ ہے؟